کل ہم لوگ ارشاد قمریہ کی 64ویں مجلس کے مطالعے میں مصروف تھے اور وہ نامکمل رہ گئی تھی. آج بات آگے بڑھی. وہ می گوین کے در خودی خود در خودی خود در خودی خود می گوین بخودی افتادان. جو اپنی انانیت میں مبتلا ہے، اپنی خودی میں ڈوبا ہوا ہے، جس کو اپنی خودی ہی نظر آتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسی خودی کے اندر گر پڑے گا، اسی خودی کے اندر مبتلا ہو جائے گا. وہ بر روئے خیش پردہ خودی نہادان. اور جو اپنی خودی میں مبتلا ہے، اپنی خودی کے احساس میں مبتلا ہے، اپنی انانیت کے احساس میں مبتلا ہے، یعنی وہ اپنے بارے میں ایک خوش فہمی میں مبتلا ہے. جیسے کہ شیطان مبتلا تھا کہ انا خیر منہ، ہم سے بہتر کون ہے، ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، سب سے بہتر ہم ہیں. یہ شیطان کی خودی اگر حقیقت ہوتی تو خلیفہ وہی ہوتا. اس سے پتہ چلا کہ یہ خودی جس میں آدمی اپنے بارے میں اللہ کی مشیت سے ناواقف ہو، یہ خودی اس قدر نقصان دہ ہے کہ آدمی اسی خودی کا شکار بن جاتا ہے اور اسی خودی کا لقمہ بن جاتا ہے اور اسی خودی کے نتیجے میں خود اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے. یعنی خودی سے مراد یہ ہوئی کہ خود کے بارے میں خود ہی فیصلہ کرنا، یہ تصوف میں خودی کہلاتا ہے اور اس کو مذموم کہا گیا ہے. یعنی ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ لیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم اعلیٰ ہیں. دوسری اس کے مقابلے میں دوسری خودی وہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کو نصیب ہوئی کہ انہوں نے یہ خودی کی معرفت حاصل کی کہ ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہیں، بامراد نہیں ہیں، منظور نہیں ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ تم کامیاب ہو. یہ دو خودی کا فرق ہے. عام طور پر فلسفہ خودی کو سمجھنے میں الگ الگ منہ شگافیاں اور بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن صوفیاء کرام کے نزدیک خودی کیا ہے؟ ایک انسان اپنے نفس کو پہچان رہا ہے تو نفس کو پہچاننے میں عموماً انسان سے یہ غلطی ہوتی ہے، یہ بھرم پیدا ہوتا ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں یہ سوچ لیں کہ جو ہم ہیں سو کوئی نہیں، ہم بہت عمدہ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بہت بہتر ہیں. یہ اگر کسی کو ایسی خودی نصیب ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مشیت کے بجائے خود اپنی مشیت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، خود اپنی خواہش پر، اپنی تمنا پر، اپنا پیدا کردہ خواب ہے جس کی خود تعبیر وہ دے رہا ہے. اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس خودی میں آدمی گرفتار ہو کے عہدے منہ گرتا ہے، برباد ہوتا ہے، عاقبت خراب کرتا ہے. اس کے مقابلے صوفیاء کرام حضرت آدم کی مثال لے کر اس خودی کے قائل ہیں کہ ایک انسان اپنے بارے میں یہ سوچے کہ ہم کیا ہیں تا وقت کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے عاجزی، انکساری، حقارت اور تواضع اور ذلت میں ڈال دینا. اپنے آپ کو یہ تصور کرنا کہ ہم اس وقت تک کچھ نہیں ہیں جب تک کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و مہربانی سے میرے بارے میں کوئی مثبت فیصلہ نہ فرما دے. اسی لیے فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ می گوین کے بخودی افتادان و بر روئے خیش پردہ خودی نہادان. ایک آدمی ہے جس نے اپنے آنکھ کو ڈھانک رکھا ہے، اپنے آنکھ پر پٹر باندھ رکھا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، دونوں ہاتھوں سے اپنے آنکھ کو بند کر لیا ہے اور سفر طے کر رہا ہے. تو کیا امید کرتے ہیں؟ وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی ہی دیر میں گرا ہوا نظر آئے گا، چوٹ کھائے ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ اس نے تو آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ بر روئے خیش پردہ خودی نہادان اس پس پردہ چے خواہم دید. تو اس کو نظر کیا آئے گا؟ پردے کے پیچھے سے کچھ نظر آتا ہے کیا؟ جب تک کہ وہ پردہ اٹھا نہ لے وہ کیا دیکھ سکے گا؟ تو جس نے اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں پردہ بنا لیا، اپنی ذات کو پردہ بنا لیا، یعنی اپنی ذات کے بارے میں خوش گمانی کے پردے کے اندر بیٹھ گیا،
بھلا اس کو اللہ کی جانب سے اللہ کی مشیت کیا نظر آئے؟ ہر کے از خودی خود، ہر کے از خودی خود درگذشت بخدا پیوست. اور جو اپنی خودی کو لانگ گیا، جو اپنی انانیت سے باہر نکل گیا، جو اپنے ایگو سے باہر نکل گیا، جو اپنے بارے میں خوش گمانی سے باہر نکل گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کے بارے میں خوش گمان ہوا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بارے میں خوش گمان ہوا، وہ اللہ تک پہنچ گیا. یعنی اللہ کی مشیت تک پہنچ گیا، اللہ کے فضل تک پہنچ گیا، اللہ کی مہربانی تک پہنچ گیا. جس نے اللہ کے آگے دامن پھیلا کے خود کو فقیر بنایا، اس کی فقیری نے اس کی سلطانی کا فیصلہ کر دیا کہ یہ سلطان ہے. آیت کریمہ انا ربکم الاعلی. فرعون گفت، فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، سب سے بڑا رب میں تمہارا ہوں، میں ہی ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. فرعون گفت در خودی خود کافر و ملحد گشت. نتیجہ کیا نکلا؟ اس ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا کافر بھی ہوا، ملحد بھی ہوا اور اسی میں برباد بھی ہوا. وہ ہم ہی آیت از زبان خواجہ بایزید برآمد، اور اسی قسم کا مفہوم خواجہ بایزید بستامی کی زبان پر بھی آیا. خواجہ بایزید بستامی کی شتھیات میں یہ بات آتی ہے کہ خواجہ بایزید بستامی نے فرمایا سبحانی ما عظم شانی. یہ جملہ جب بایزید بستامی کی زبان سے برآمد ہوا، در استغراق معرفت موحد گشت، در استغراق معرفت موحد گشت. یہ ایسا کب ہوا کہ جب وہ اپنے معرفت کے استغراق میں ڈوبے ہوئے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے نتیجے میں انوار الہی سے اس قدر منور ہوئے جیسے روشنی کا جھماکہ ہو. اور روشنی کے جھماکے میں جب آنکھ کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے، آپ کے سامنے، ہمارے سامنے بھی روشنی کا جھماکہ ہوتا ہے، اور کوئی پوچھے کہ جس وقت آپ کے سامنے روشنی چمکی اس وقت آپ کو کیا نظر آیا، تو آپ کہیے گا کہ سوائے روشنی کے کچھ نظر نہ آیا. تو کوئی پوچھے گا اپنا آپ کو بدن نظر نہیں ہے کہ بھائی کچھ نہیں نظر آیا، پوری آنکھ کے سامنے تو روشنی ہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بھی روشنی ہیں، ہم بھی نور کا حصہ ہیں، ہم بھی اس تیز روشنی کا حصہ ہیں. تو اگر کوئی مستغرق معرفت ہو کر خود کو بھی وہی کہہ رہا ہے جس کے نور میں نہایا ہوا ہے، تو یہ اس کے استغراق، ڈوبے ہونے، مبہوت ہونے، مدہوش ہونے کی دلیل ہے. یہ دعویٰ خوشگمانی نہیں ہے، یہ دعویٰ انانیت نہیں ہے، یہ دعویٰ خودی کا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی کیفیت کا اظہار ہے کہ جس وقت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے اس وقت ایسی تجلی تھی کہ جس تجلی میں اللہ کے علاوہ سب کچھ غائب ہو گیا. ای خودی را خرچ کن اندر خدا. بہت خودی پوس رکھے ہو، بہت سی انانیت تمہارے پاس ہو گئی ہے، بہت ایگو پیدا ہو گیا ہے، جو ہم ہیں سو کوئی نہیں. تو سنو، اس خودی کی پونجی کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دو. کوئی سائل ملے تو سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس یہی ہے کہ تمہارا ایگو ہے، کیوں نہیں اسی کو خیرات میں دے دیتے ہو؟ اسی کو دے دو، لو میری خودی تم لے لو، بہت دن سے ہم رکھے ہوئے تھے، بڑی قیمتی چیز ہے کہ جو ہم ایسے کوئی نہیں ہے، تم لے لو، یہ ہم بھیک میں دیتے ہیں. تا نمانی ہم چوآ ابلیسی جدا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ ابلیس جو ہے وہ تم کو خدا سے جدا کر دے. اور اگر تم یہ نکال دو گے اپنے پاس سے خودی کو خود سے جدا کر دو گے تو مجال نہیں ہے کہ ابلیس تم سے قریب آ سکے، تم ابلیس سے جدا ہو جاؤ. آب جان را ریز اندر بحر جان، تا شبی دریائے بے حد و کران. یہ جو تم کو زندگی کا پانی دیا گیا ہے، جس میں تھرکتے ہو، چمکتے ہو، لہکتے ہو، غرور تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کو ہو سکے تو اس طرح اپنی حقیقت کو سمجھنے میں لگاؤ کہ تا شبی دریائے بے حد و کراں، تاکہ تم اس رب العزت کے بے کراں یعنی بے پایاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کی
دنیا ہے جس میں اللہ کی قدرت تم کو نظر آتی ہے اور ہر چیز تم کو بے شمار نظر آئے گی. انسان ہے تو اللہ اکبر، مخلوقات ہے تو اللہ اکبر، پیڑ پودے ہیں تو اللہ اکبر، ذرات عالم ہے تو اللہ اکبر، قطرات ہے تو اللہ اکبر. اس میں اگر تم کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو سمجھ لو کہ تم بھی اس بے قرار قدرت میں ایک ذرہ ہو جاؤ گے اور اسی قدرت کا ایک حصہ ہو جاؤ گے. ورنہ تم اگر قدرت سے الگ ہٹ کے کچھ سوچو گے تو پھر تم اپنا فیصلہ خود کرو. ای مضمون در بیان ذات نمی آئے تا وقتے کے برو نہ کشائے. یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے ابھی، یہ اس وقت تک اپنا مفہوم نہیں کھولتا جب تک کہ وہ تم پر خود واضح نہ ہو جائے. یہ بات لفظوں سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یعنی یہ قال نہیں ہے، حال ہے. جب تک قال حال نہ بن جائے تم کچھ بولنے کے لائق نہیں ہو، سمجھنے کے لائق نہیں ہو. اس کو قال مت سمجھو، اس کو حال سمجھو. جب تک اس حال تک خود نہ پہنچ جاؤ، قال سے کیا کام ہونے والا؟ قال سے کچھ نہیں ہونے والا. اے عزیز در عرصہ اے عزیز در عرصہ بیان مطابق قرآن و حدیث چہار نفس نامیدہ شد. آپ نے دیکھا کہ نفس کی 4 قسمیں بیان کی گئیں، گفتگو میں سامنے آئیں کہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسمیں ہیں نفس کی. پہلی قسم نفس امارہ ہے، دوسری نفس لوامہ ہے، تیسری نفس ملہمہ ہے اور چوتھا نفس مطمئنہ ہے. اللہ نزد موحدان در حقیقت یک نفس است. اب موحدوں کے نزدیک، یعنی جو لوگ علم توحید کے ماہرین ہیں، علم وحدانیت کے ماہرین ہیں، صاحبان دعویٰ ہیں، اس علم الہیات اور توحید کے علم کے ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یک نفس است. حقیقت میں یہ 4 نفس الگ الگ 4 نفس نہیں ہے بلکہ ایک نفس ہے کہ بچہار نام خواہد شد. اور اسی کے 4 نام ہو گئے، اسی کو 4 نام دیا گیا ہے، اسی کے 4 نام ہیں. فقط تفریق زمانہ ہست ورنہ یک است. یعنی اس میں جو 4 نام ہے یہ زمانے کے فرق کی وجہ سے اس کا 4 نام ہو گیا ہے. در حقیقت یہ ایک ہی ہے. اب سمجھ میں نہیں آئی بات کہ بھئی 4 نام ہو گیا ہے، در حقیقت ایک ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ حضرت اس کی تشریح فرماتے ہیں. مثلا کسے ہس در عالم طفولیت آرا کودک گوئیں. جیسے کوئی ہم میں سے کوئی بھی ایک ہے، وہ جب بچپن میں تھا، بچہ تھا تو اس کو بچہ کہا گیا، بچپنے میں تھا تو بچہ کہلائے. در عالم طفولیت آرا کودک گوئے، بچپنے میں اس کو بچہ کہا گیا. طفل چو جوان چھو جوان نامہ، وہی بچہ جس کو آپ بچہ کہتے تھے وہی جوان ہو گیا تو آپ نے کہا کہ جوان ہے. ہرگاہ وعلیکم السلام. عمر رسیدہ شد کوہل گوئیں. جب عمر رسیدہ ہو گیا، کچھ عمر آ گئی، بڑھاپا آ گیا تو کہا گیا کہ بوڑھا ہے. ارے کل تو تم اس کو جوان کہہ رہے تھے، اب اس کو بوڑھا کہہ رہے. ہاں، کل اس کی جوانی سچائی تھی، آج اس کا بڑھاپا سچائی ہے. مرد سن رسیدہ گوئیں. جب کوہل بڑھاپا آ گیا تو سن رسیدہ کہا گیا کہ درجہ 80 سال تا 40 و 50 باشد. اور کہ 30 سال کی عمر سے لے کے 40 اور 50 سال کا ہو گیا تو اس کو آدمی بوڑھا یا پختہ عمر جو بھی کہنا ہے کہا گیا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی ایک ہے، وجود ایک ہے، ذات ایک ہے. ایک ہی آدمی کے 4 الگ الگ کہنے کے نام ہیں: بچہ، جوان،
ادھیڑ, بوڑھا, یہ کس کو کہا گیا؟ ایک ہی کو کہا گیا. اس لیے اس حیرت میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ایک نفس کے 4 نام کیوں ہیں. جب نفس کی حالت بھی بدلتی جائے گی تو ایک نفس جو لوامہ ہے, اس کے پہلے وہ امارہ تھی, امارہ لوامہ ہوئی, لوامہ ملہمہ ہوئی, ملہمہ سے مطمئنہ ہو گئی. ایک نفس ہے, اس کی 4 حالت ہے. کوئی ایک ہی حالت میں دنیا سے چلا گیا, اس کا نفس امارہ تھا, امارہ رہا, وہ امارہ ہی نفس لے کے گیا. کسی کا نفس لوامہ تھا, لوامہ ہی رہا, لوامہ ہی دنیا سے گیا. کسی کا ملہمہ تھا, ملہمہ رہا اور ملہمہ دنیا سے گیا. اور کسی نے ایسا مطمئنہ نفس کے ساتھ آیا تھا, مطمئنہ گیا. اور کوئی ایسا ہے کہ کل تک وہ لوامہ تھا, ایمان لے آیا, امارہ نفس کے مالک تھا, امارہ نفس کا مالک ہو کر ایمان لایا اور لوامہ تک پہنچ گیا. اور لوامہ تک پہنچا تو پھر اور ترقی کیا, اس نے صحبت پائی, شیخ کی نظر پائی, ملہمہ تک پہنچ گیا. اور آخری لمحے میں اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ جب دنیا سے جا رہا تھا تو نفس مطمئنہ کے ساتھ گیا. یہ بھی ہوا. کفار ایمان لائے, مومن ہو گئے. مومن ایمان لائے, تھوڑی صحبت پائی, حضور کی نگرانی میں آگے بڑھے, ولی ہو گئے. پھر تھوڑی سی توجہ اور ہوئی تو ولی سے پھر وہاں پہنچ گئے کہ وہ مرتبے تک پہنچ گئے کہ ولی بھی ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ایک ذات کے اندر 4 صفت پائی گئی. بعد ازاں ضعیف شد تا با انتہائی عمر رسید, یہاں تک کہ آخری عمر تک آدمی پہنچ گیا. پیر گوین, اس کو اسی کو بوڑھا بھی کہا, ایک دم بوڑھا ہے بھائی. اگر بغور بینی آ شخص واحد است. اب غور سے دیکھو تو یہ جو جوان, ادھیڑ اور بوڑھا کہا گیا, یہ سب تو ایک ہی آدمی کو کہا گیا نا. در ہر زمانہ موافق زمانہ نام نہادہ شد. ہر زمانے میں اس کا جو نام رکھا گیا وہ اس کی حالت کے مطابق رکھا گیا. اور اسی سے باعث فہمید تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر نفس ایک ہے اور اس کے 4 نام ہے تو اس کی الگ الگ حالتوں کا بیان ہے, اس کی 4 الگ الگ کنڈیشنز کا بیان ہے کہ کیا ہے کنڈیشن نفس کی, اس سے نام. امارہ وقت طفولیت است, لوامہ عالم جوانی, ملہمہ ہنگام کہولت است, مطمئنہ زمان پیری است. ایسا ہو جائے تو بڑی بات کہ آدمی گناہ کی دنیا سے آگے بڑھے اور ملہمہ لوامہ تک پہنچے, پھر ملہمہ تک پہنچ جائے, پھر مطمئنہ تک پہنچ جائے. یہ تو بہت معراج ہے کہ آدمی ایسا کر پاتا ہے, تو بڑی بات ہے. ای طائفہ ہر مراتب کثرت را با وحدت می رسانند. یہ جو طائفہ مشائخ ہے, صوفیہ کا گروہ ہے, صوفیہ کا طبقہ ہے, یہ کوشش کرتا ہے کہ کثرت کو وحدت میں بدل دے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کثرت کو وحدت کر دے, بہت سی چیزیں ہیں اس کو ایک کر دے. تو اس کے بہت سے مراد, اس سے بہت سا معنی مراد ہے. ایک معنی یہ سمجھیے کہ اس دنیا میں آدمی اماں کو خوش کرتا ہے, ابا کو خوش کرتا ہے, ٹیچر کو خوش کرتا ہے, پڑوسی کو خوش کرتا ہے, حاکم کو خوش کرتا ہے, اور سب کے خوش کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. صوفیہ کہتے ہیں ایک دن تمہارا ایسا ہونا چاہیے کہ تم کو کسی کی خوشی سے کوئی مطلب نہ ہو سوائے اللہ کی خوشی کی. تو کثرت تھی کہ ہم ان کو بھی خوش کر لیں, ان کو بھی خوش کر لیں, ان کو بھی خوش کر لیں, ان کو بھی راضی کر لیں. یہ کثرت سے وحدت کی طرف تم تب آؤ گے جب سب کی خوشی سے تمہارا دل اٹھ جائے اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف آ جاؤ, چاہے ساری دنیا ناراض کیوں نہ ہو جائے. تو کثرت سے وحدت کی طرف آنا ایک معنی یہ ہے جو تربیت کے نتیجے میں مرشد کی خدمت میں ایک مرید اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کثرت, جو رضا کے حصول میں جو کثرت ہے, اس کو رضا کے حصول کی وحدت بنا دیں کہ پروردگار کے علاوہ کسی سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس طائفے میں مراتب کثرت رہا بوحدت میں رسانن. دوسرا معنی یہ ہے کہ سب سے ہم اپنا مقابلہ کرتے رہیں, سب سے اپنے بارے میں سوچتے رہیں, اور سب سے
اپنے بارے میں موازنہ کرتے رہے، ہم ان سے ایسے ہیں، وہ ہم سے ایسے ہیں، اور سب سے منہ پھیر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آدمی اس امیدوار ہوتا ہے کہ کاہے کا موازنہ، کاہے کا کمپریزن، کاہے کا کنٹیسٹ، کاہے کا کمپٹیشن، پروردگار اگر راضی ہے اور وہ میرے بارے میں جو فیصلہ کر رہا ہے وہی اصل ہے، وہی حقیقت ہے، وہی سب کچھ ہے، جو اس کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے مطلب بھی ہوئے کہ ہم کثرت سے نکل کے وحدت کی طرف آ گئے۔ تو یہ بنیادی بات جو سالک کے لیے ہے وہ یہی ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں، ہاں یہ سب چیزیں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ ما سوی اللہ سے کنارے ہو کر صرف اللہ کا ہو جانا، یہ تو بہت اونچی بات ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ ہر چیز سے منہ موڑ لے۔ منہ موڑنے سے کیا مراد ہے بھائی؟ سالک کو جلدی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، دھیرے دھیرے جب سلوک کی منزل وہ طے کرتے ہوئے آگے بڑھے گا تب جا کے اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ورنہ اس دنیا میں آدمی کثرت ہی میں مبتلا رہتا ہے اور کثرت ہی کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جس قدر کثرت سے نکل کے وحدت کی طرف آئے، نیچے کے معنی سے لے کے اوپر کے معنی تک، یعنی روزانہ کی زندگی سے لے کر کے اور انتہائی عمر اور انتہائی معنی تک پہنچ جائے، سب اس میں شریک ہوگا۔ فی الحال یہی معنی پیش نظر رہنا چاہیے۔ اب کہتے ہیں کہ عرفان ایشان بدرجہ نہایت رسیداست، یہاں تک کہ اس کا عرفان یعنی اس کی معرفت آخری درجے تک پہنچ جائے کہ پایان ندارت کے، جس کے بعد کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ یعنی عرفان اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ کوئی ہم اتنی معرفت حاصل کر لیا اب ہو گیا، نہیں، معرفت کا کوئی آخری پاودان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معرفت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور جس کو بھی نصیب ہوگی انہی کے صدقے اور طفیل میں ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفت، اے پروردگار ہم نے تیری معرفت ویسی کہاں حاصل کی جیسا کہ تیری معرفت کا حق ہے، تیری معرفت کا جو حق ہے وہ ہم سے حاصل نہ ہو سکا۔ جب حضور پاک علیہ السلام ایسا فرما رہے ہیں تب تو اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا جو یہ کہہ دے کہ ہم نے عرفان کا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ حق عرفان تو حضور پر وارا گیا ہے، اور ان جن پر وارا گیا ہے ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے، تو پھر ہم سب کی حقیقت تو ان کے پیروں تلے ہے۔ اس لیے عرفان کا درجہ بے نہایت ہے کہ پایان ندارت، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ عوام را نفس کافر و خود مطیع او، عوام کا عالم کیا ہے؟ ہم جیسے لوگوں کا عالم کیا ہے کہ ان کا نفس کافر ہے، یعنی امارہ ہے، روز ان کو حکم دیتا ہے گناہ کا اور گناہ کراتا ہے، خود بھی کافر ہے اور ہم کو بھی کافر بناتا ہے۔ وہ خود مطیع او، اور وہ ایسا کافر ہے کہ ہم اس کے مطیع ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں، میرے اوپر نفس کا غلبہ ہے، ہم نفس کے مغلوب ہیں، ہمارا نفس امارہ ہے، اور امارہ کے ہم معمور ہو گئے ہیں، جو وہ حکم دیتا ہے سو کرتے ہیں۔ وہ خاصان نفس خدرہ مسلمان کردہ، اور جو خاص و خاص اللہ کے بندے ہیں، اولیاء اللہ ہے، ان کا عالم کیا ہے کہ انہوں نے نفس خدرہ مسلمان کردہ، انہوں نے اپنے نفس کو مسلمان کر لیا ہے، امارہ کو انہوں نے لوامہ اور لوامہ سے ملہمہ تک پہنچا دیا ہے۔ بدرجہ عرفان رسیدان، ان کو معرفت کا درجہ نصیب ہوتا جا رہا، معرفت کی ترقی نصیب ہوتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ۔